اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ ناظرین، مرزا انجینئر کے بارے میں آپ نے پہلے بھی ایک بات کی تھی، اور کہ مرزا صاحب نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ نے شمالی ہوا کو حکم دیا کہ تو کافروں کے اوپر برسے، جا کے جنگ کرے، تو شمالی ہوا نے انکار کیا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی ملفوظات میں یعنی ان کی کتابوں میں موجود ہے، تو یہ گستاخی ہے، نعوذ باللہ، اور کفر ہے۔ تو فتویٰ کفر لگایا تھا مرزا انجینئر نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پر۔ حالانکہ ہم نے دکھایا تھا کہ وہ تقریباً 50 کے قریب کتب کے اندر وہ روایت پہلے علماء اور محدثین نے بسند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس واقعے کو امام ترمذی رحمہ اللہ کی العلل کے اندر بھی وہ روایت سند صحیح کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح کا ایک اور اعتراض جس کے اوپر ایک ہمارے مفتی صاحب کی ویڈیو بھی ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہے، تو انہوں نے ایک اور شخص کو جواب دیتے ہوئے وہ ویڈیو بنائی، تو میں صرف آج مرزا انجینئر صاحب سے مخاطب ہوں، تو انہیں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ انجینئر صاحب نے بھی ایک لیکچر کے اندر اشارتاً اس بارے میں بات کی کہ جناب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور دیگر لوگوں کے میں منہ سے سنا ہے، وہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ لکھا ہے جناب کہ شیطان کی حمایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شیطان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اور ایک پری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حاضر ہوا کرتی تھی، تو وہ کچھ عرصہ نہیں آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے پری تم کیوں نہیں آئی؟ تو اس نے کہا کہ میں ہندوستان میں گئی تھی، تو ہندوستان میں نے دیکھا تھا کہ ایک میرے کچھ عزیز کی فوتگی ہو گئی تھی، کوئی فوت ہو گیا تھا، تو میں وہاں پر گئی تھی۔ جب واپس آ رہی تھی تو میں نے دیکھا ایک پہاڑ کے اوپر ابلیس نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اس کو نقل کیا، اس واقعے کو حکایت کے طور پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ملفوظات کے اندر۔ ایک کسی نے سوال کیا کیا جن اور پری مسلمان ہوتے ہیں؟ تو آگے سے جواب دیا جی مسلمان ہوتے ہیں، اور آگے سے یہ حکایت بیان کر دی۔ اب کچھ جہلا، اس میں گل نہیں دے رہا، بلکہ جہلا انہیں کہتے ہیں جس کو علم کی ہوا نہیں لگی ہوتی، علم سے دور ہوتا ہے، اس کو جہل کہتے ہیں۔ کچھ جہلا یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی گستاخی ہے، شیطان کی حمایت ہے۔ تو یہ کسی کتاب میں پہلے نہیں ہے، انہوں نے گھڑ کے خود سے بیان کر دی ہے۔ تو میں چند وجوہات پیش کروں گا۔ یہ روایت بے شمار کتب کے اندر موجود ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے جو نقل کیا ہے نا، یہ جو ہے بے شمار جو ہے کیا کہتے ہیں روایتوں کے اندر، روایت کتب کے اندر موجود ہے۔ اس کی سند بحث نہیں، سند تو اعلیٰ حضرت نے بیان نہیں کی، عقائد طور پر بیان کی ہے۔ سند کے اوپر بہت کلام ہو سکتا ہے اس کے اوپر کہ سندن یہ روایت ضعیف ہے یا موضوع ہے، یا اس کی کوئی سند ہے بھی کہ نہیں، ایک الگ بحث ہے۔ بحث یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو یہ بیان کیا ہے، انہوں نے اس کو لکھ کر کے اگر شیطان کی حمایت کی ہے، تو جن محدثین نے پہلے اس کو لکھا ہے کتابوں کے اندر، تو ان کے اوپر بھی یہی فتویٰ آئے گا کہ انہوں نے بھی شیطان کی حمایت کی ہے، کیونکہ سب سے پہلے ان کو لسان المیزان کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا، میزان الاعتدال کے اندر مذہبی نے بیان کیا، اسی روایت کو لکھا ہے۔ اور یہ 20 والا واقعہ لکھا ہے کہ جب پری واپس آ رہی تھی رسول اللہ کی برگاہ میں، تو اس نے دیکھا کہ ابلیس ایک پہاڑ کی چوٹی پر نماز پڑھ رہا تھا۔ اب اسی روایت کو میزان الاعتدال کے بعد تاریخ جرجان جو کتاب المعارفہ جرجان کے نام سے مشہور ہے، تو تاریخ جرجان کے اندر یہ روایت لائی گئی ہے۔ تاریخ جرجان صفحہ 203 کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ جب جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں ایک پری آئی، تو اس نے یہی بیان کیا کہ جو ہے شیطان جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا
پہاڑ کے اوپر. شیطان کی نماز پڑھنے والا واقعہ علامہ جرجان نے تاریخ جرجان کے اندر نقل کیا ہے، اور ایک طویل جو ہے وہ اس پہ بحث بھی کی ہے. لسان المیزان کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، صفحہ 181 پر یہی واقعہ. اب یہ جہالت ہے کہ ایک شخص نے، ایک عالم نے ایک روایت کو لکھا ہو اور دوسرے اس پہ جو ہے وہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. جناب یہ واقعہ تو شیطان کی حمایت میں لکھا گیا ہے، پہلے کسی نے نہیں لکھا. پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ پہلے کس کس نے لکھا ہے. یہ تو میں چند کتب پیش کر رہا ہوں، ورنہ اس واقعے کے کچھ الفاظ آپ لکھیں مکتبہ شاملہ پر، آپ کے قریب ترین 25 سے زائد کتب سامنے آ جائیں گی آپ کے سامنے. پھر علماء دیوبند نے اس کو لکھا ہے، علماء اہل حدیث نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. تو یہ لسان المیزان کے اندر بھی ہے، اور اس کے علاوہ لسان المیزان کے اندر بھی لکھنے کے بعد علامہ ابن حجر اسقلانی نے صحابہ کے اندر بھی اس کو روایت کیا ہے، فی تمیز صحابہ، جو کہ ایک بہت بڑی کتاب ہے صحابہ کرام کے حالات زندگی پر. اس کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے، شیطان کی نماز پڑھنے والی روایت کو. پھر جو تعقبات سیوطی ہیں، تعقبات سیوطی جو کہ ابن جوزی کی الموضوعات کے اوپر ایک وضاحت ہے، وہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہے، اور کہ شیطان نماز پڑھتا ہے، اس واقعے کو لکھا. اس کے علاوہ الموضوعات کے اندر امام جوزی نے بھی اس کو لکھا، اور دیگر محدثین آپ دیکھیں تو اسے مسلسل تواتر کے ساتھ بیان کرتے آئے ہیں. دلائل النبوہ کے اندر امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا، شیطان کے نماز والی بات کو، کہ جو شیطان ہے وہ نکلیں گے، وہ شیطان جو ہوں گے وہ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے. ایک دور آئے گا حضور فرمایا قیامت کے قریب، اور سامنے آ جائیں گے. اور عبداللہ بن عمر سے مرفوع روایت ہے یہ، تو اس کی سند کے اوپر بھی بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے، شیطان نماز پڑھتا ہے، صرف وہی والا واقعہ نہیں ہے، دیگر اور روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ شیطان نکلیں گے، وہ نمازیں پڑھیں گے، وہ جناب والا قرآن کی تلاوت کریں گے. تو حضور فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک شیطان نکلیں گے اور وہ قرآن کی تلاوت کریں گے. یہ سند صحیح کے ساتھ عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے دلائل النبوہ کے اندر. اور ابلیس کا بازاروں میں چکر لگانا، اور ابلیس کے متعلق پورا چیپٹر ہے دلائل النبوہ کے اندر، جس کے اوپر یہ تو، اور شیطان جو ہے وہ کھڑا ہو کر وہ آواز کریں گے، نصیحتیں کریں گے، انسانی صورت میں آئیں گے. تو اس طرح سے پوری روایتیں ہیں، میں وہ کلام نہیں کرنا چاہتا. صحیح بخاری کے اندر روایتیں ہیں شیطان کے متعلق اس طرح کی. جمع الجوامع علامہ سیوطی کی جو کتاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے اسی روایت کو نقل کیا ہے کہ انسان صورت میں جب شیطان آئیں گے اور وہ کلام کریں گے، وہ ذکر و اذکار کریں گے، اور وہ قرآن کی تلاوت کریں گے. المعجم الکبیر کے اندر طبرانی نے اس روایت کو لکھا ہے، اسی طرح کی روایت کو، کہ جو شیطان ہوں گے وہ کیا کریں گے، وہ انسانی صورت میں جب آ جائیں گے، ظاہر ہوں گے، وہ قرآن پڑھیں گے، وہ تلاوتیں کریں گے، اور وہ نمازیں پڑھیں گے. ساری جناب والا وہ اس روایت کا ذکر کیا ہے. کنز الاموال کے اندر علی متقی آپ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. اور تاریخ جنات اور شیطان کے متعلق حقیقت پر مبنی کتاب جو ہے وہ پڑھنی چاہیے آپ کو. میری ویب سائٹ رضیبھائیonline.com کے اوپر یہ موجود ہے، آپ جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تاریخ جنات اور شیاطین امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، جو آپ پڑھیں، اور اس کے اوپر شیطان کی مکمل حالات زندگی موجود ہیں. جناب آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اس اندر انہوں نے لکھا ہے کہ شیطان نماز اور ذکر و اذکار پڑھے گا. ٹھیک ہے جی، شیطان قرآن کی تلاوت کریں گے، شیطان کے متعلق پوری وہ روایات جمع کی ہیں. دلائل النبوہ، کنز الاموال، جامع الکبیر سیوطی، اس کے اندر مکمل یہ روایتیں تسلسل کے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی شخص پر فرقہ وارانہ بغض کی وجہ سے ہم لوگ اس حد تک گر جاتے ہیں کہ ہم کسی پر فتویٰ کفر لگا دیتے ہیں، گمراہی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، شیطان کے حمیتی ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. میں الزامی جواب دے سکتا ہوں، کتب کے اندر موجود ہیں. ہمارے مفتی صاحب ہیں ایک، وہ جو ہے اس موضوع پر کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ تفصیلاً گفتگو
فرما رہے ہیں ہر موضوع کے اوپر، آپ ضرور سماعت فرمایا کریں۔ تو میں مختصراً یہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ مرزا صاحب جو بنا تحقیق کسی کی روایت، کسی کتب سے روایت دکھا کر اس پر فتویٰ لگا دیتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ روایتیں پہلی کتب کے اندر موجود ہیں۔ آپ کی دعاؤں کو طالب، آپ کا اپنا رضی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔